كل وليك الحجة ابن الحسن العسكري عليه الصلاة والسلام صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين أولاده المعصومين في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ورزقك طوعا وتمتعه فيها طويلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام اشف صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم اجل اللہ فرج شریف نادی علی مظہر اللہ جائب تجدہ عون اللہ کاف النوائب کل ہم وغم سین جلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت 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 یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا وارث خون حسین یا وارث خون عباس یا وارث خون علی اکبر یا وارث خون علی اصغر یا وارث خون امیر قاسم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ للمثقلین سد الاسرار العلیہ نور الانوار الجلیہ معراج العقول موصل الاصول اب الوقت و مولا الزمان شریک القرآن وارث قرآن مالک قرآن مظہر الایمان کامی الکفر والطغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب الاسر والامر زمان درود پڑھے شہنشاہ کے حضور قائم آل محمد منتقم آل محمد وارث آل محمد برکت آل محمد بقیت الاولیاء بقیت الاوصیاء بقیت الانبیاء بقیت الائمہ بقیت اللہ فی الارض صلاة المومنین معراج المومنین معز المومنین مذل الکافرین مذل المنافقین امین مرتجز امین ذوالفقار شبیہ مصطفیٰ عکس مرتضیٰ مہربانی سے لے کر شبیہ حسن عسکری بادشاہ اس مقدس ممبر کا وارث ذکر کا وارث علم کا وارث جھولے کا وارث تعزیہ کا وارث ذوالجناحوں کا وارث امام بارگاہوں کا وارث ولیوں کا وارث وسیعوں کا وارث نبیوں کا وارث آئمہ کا وارث خدا کا وارث سلونی کا وارث معراج کا وارث مباہلے کا وارث غدیر کا وارث اپنے نانا کی خوبصورت زلفوں کا وارث لا الہ الا اللہ کا وارث محمد رسول اللہ کا وارث علی ولی اللہ کا وارث حسن ولی اللہ کا وارث حسین ولی اللہ کا وارث سجاد ولی اللہ کا وارث بہت شکریہ سلطان زمین و زمن مرکز و محور کائنات امام مہدی اجل اللہ و امہات طیبین الطاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین و لعنت اللہ علی اعدائہم من یوم الازل الى یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم من غشا فلیس منا اپنی زبانوں کو معطر کرو پاک درود کے ساتھ عرض کر رہا ہوں شاہ جی بلکہ ماشاءاللہ ہر طرف سادات ہی سادات ہیں خوشبو ہے سادات کی خون ہے میرے بخاری خاندان نقوی بخاری عرض کر رہا ہوں حدود عشق کی جانچ کے پیمانے نہیں ہوتے
بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ بسم اللہ، آپ سب کی کیا بات ہے؟ میں بسم اللہ کروں، میں لاکھ دفعہ آنے کے لیے تیار، یہاں اپنائیت ہی بہت زیادہ ہے، اتنا دور دور جاتا ہوں، یہاں اپنائیت ہی بہت زیادہ۔ بھائی عمران شاہ کہتے ہیں اگلی مجلس کا بھی اعلان کر جائیے گا، کیا کروں مجبوری ہے، اگر میں نے یہ نہ پڑھا ہوتا انہم یرون بعیدا ونراہ قریبا، ہمارا دوست ہے ہی وہ جو مہدی کے ظہور کو اگلا لمحہ سمجھتا ہے۔ بہت شکریہ، مہربانی، سلام ہے، بہت شکریہ، مہربانی، کیا بات ہے۔ میں ضرور اعلان کرتا جی میں فلان دن آؤں گا، میں وعدہ کر جاؤں، پہلے سردار آ جائے، وقت آئے گا دیکھا جائے گا۔ میں بسم اللہ، انہم یرون بعیدا، نہ ڈائری آج تک رکھی، نہ کسی کے ساتھ لمبی بکنگ کی، نہ، اور اپنی بات پہ قائم ہوں، جو آج سے 14-15 سال پہلے بات کی تھی، بادشاہ کی عطا سے بادشاہ کا ذکر، پوری دنیا کے کونے کونے، الحمدللہ۔ مجھے خوشی ہوئی ایک یورپ میں سید ملے، آپ تو محبت ویسے ہی کرتے ہیں، پنجاب میں بھی 2-3 ایسے سید ملے بھائی، یقین کیجئے ماتھا چوم کے کہتے ہیں ہم آپ کے شکر گزار ہیں، آپ کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے سید بھکاری نہیں۔ بہت شکریہ، مہربانی، امام جانتے ہیں، سید سرکار مولا جانتے ہیں، ماتھا، سید بھکاری نہیں ہے، سید منگتے نہیں ہے، ایک ایک سے ہاتھ پھیلانے والوں میں سادات ہیں، بے مہربانی۔ تو الحمدللہ خوشی ہوتی، میں نے چاہا اپنوں میں یہ جملہ میں گزارش کر جو حدود عشق کی جانچ کے پیمانے نہیں ہوتے، حدود عشق، عشق اپنا معیار ہے، عشق کا اپنا کمال ہے۔ یہ کربلا، یہ عزا، یہ ماتم، یہ جلوس، یہ لنگر، یہ عباس کا عالم، یہ مولا کی ذوالجلال، یہ تعزیہ، یہ سیجیں عشق سکھاتی ہے، عاشق بناتی ہے، یہ ساری چیزیں عشق کا معیار اور ہے، اور اس سے جو پچھلا معیار ہے اس کا معیار اور ہے۔ پہلا جو معیار ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ میں نے کچھ کیا مجھے ملے گا کیا، یہ پہلا معیار ہے، جس کو معیار محب بھی کہہ سکتے ہیں، معیار محبت بھی کہہ سکتے ہیں۔ عشق کہتا ہے میں نے کچھ نہیں کیا، انہوں نے اس قابل سمجھا مجھ سے کرایا۔ میں آرام سے گزارش کر رہا ہوں سب تک بات پہنچ جائے۔ محبت کہتی ہے میں نے کیا ملے گا کیا، عشق کہتا ہے خبردار سوال نہ کرنا، تجھے کیا ملے گا، یہ تجھے تھوڑا ملا ہے کہ تو اس قابل بن گیا کہ تو ان کا ذکر کرتا ہے جن کا ذاکر خود خدا ہے۔ بہت شکریہ۔ محبت کہتی ہے کوئی سوال کرے نہ پوچھے کہاں گیا تھا، جی میں مجلس پہ گیا تھا، اس کہتے ہیں خبردار کوئی سوال کرے نہ کہاں گیا تھا، کہنا مجھے حسین نے بلایا تھا۔ بہت شکریہ، سلام ہے جی، مہربانی جان، کیا بات ہے۔ عشق کا معیار اور ہے، محبت کا معیار اور ہے۔ کہاں گیا تھا، عام طور پہ ہم کہہ جاتے ہیں نا جی میں، مہربانی سادات، بہت شکریہ، کہاں گئے تھے جی، میں مجلس پہ گیا تھا، نہیں کہوں نہیں۔ محبت کہتی ہے میں کر، عشق کہتا ہے میں نہ کر تو کر۔ محبت کہتی ہے کوئی سوال کرے مجلس کرائی، کہے ہاں کرائی، عشق کہتا ہے نہیں یہ نہیں کہنا میں نے مجلس کرائی، عشق کہتا ہے کہنا انہوں نے اپنے آنے کا پروگرام بنایا تھا میں نے صف بچھائی تھی۔ بھائی بہت شکریہ، میں بڑی گہری بات کر گیا، آپ کے اٹھوئے ہاتھوں کو سلام ہے، بہت مہربانی سادہ، میں مشکور ہوں آپ کو، مہربانی جناب، میں بڑا جملہ کہہ گیا، بہت شکریہ سید جوہر شاہ جی۔ میں نے کیا پروگرام بنانا تھا، انہوں نے پروگرام بنایا کہ ہم نے آنا ہے صف پہ بیٹھنا ہے، انہوں نے مجھے اس قابل بنایا، میں نے صف بچھائی ان کے انتظار میں، یہ ان کا احسان ہے، انہوں نے مجھے صف بچھانے کے قابل بنایا۔ کہاں گئے تھے، محبت کہتی ہے میں ماتم کرنے گیا تھا، سینے پہ ہاتھ میں نے مارا، ماتم کرنے گیا تھا، جملہ دینے لگا ہوں، پیر محل سارے صاحب عرفان بیٹھے ہو، جملہ امید ضائع نہیں ہوگا۔ کہاں گئے تھے، ماتم کرنے گیا تھا، کیوں ماتم کیا تھا، محبت حسین، کیوں ماتم کیا تھا، یزیدیت کے منہ پہ تماچا مارنے کے لیے۔ عشق کہتے ہیں کہاں گئے تھے، عشق کہتا ہے مہدی کو وفا کا یقین دلانے گیا تھا۔ بہت شکریہ بھائی، سلام ہے بھائی، کیا کمال ملا ہے، بہت شکریہ پیر محل، شکریہ کسبر شاہ جی۔ میں دوبارہ عرض کرتا ہوں واجب الحترام، آپ کا کوئی دوست کسی مسئلے میں پھنسا ہو، پریشان ہو، کیا جا کے کہتے ہو گھبرانا میں ہوں،
मोहब्बत पूछती है कहाँ गए, कमातम करने, यजीदियत के मुंह पे तमाचा मारने। इश्क कहते हैं तमाचा तो उस पे लग चुका है, मैं तो अपने मौला को अपना आप वफा का यकीन दिलाने गया था। टॉपिक चल पड़ा शाह जी, फिर आए जुमला एक और देने लगा। मोहब्बत कहती है क्या देखा तूने सुबह उठ के घर के ऊपर तो छत पे लगाया, कहा गाजी काला, क्या किया, सलाम किया, उसके बाद सारा दिन जो मर्जी दिल में आया किया। इस कहते खबरदार, जिन आंखों से तूने गाजी का आलम देखना है उन आंख से हराम नहीं देखना। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी यार, सलाम है यार, कमाल है, क्या बात है पीर महल, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। मैं फिर अर्ज करता हूं, भाई बिस्मिल्लाह, भाई कमाल है, क्या मिजाज है जी। मोहब्बत कहती है कहाँ गया, का घर की छत पे काला आदम लगा था, सलाम किया, सारा दिन क्या किया, अपनी मर्जी पे जो दिल में आया किया। कोई रास्ते में कोई नजर आ गई, कहा हाँ माफी के चांस है ना। इस कहते नहीं, हो सकता है माफी का वक्त ही ना मिले, सरदार आ जाए। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। हो सकता है माफी का वक्त ही ना मिले, बादशाह आ जाए। हाँ, मोहब्बत का मयार और है, इश्क का मयार और है। इसलिए तो मैंने अर्ज किया है हदूद इश्क की जांच के पैमाने नहीं होते। अच्छा, इश्क के लिए एक काम बड़ा जरूरी है। इश्क के लिए पूरे जिस्म में एक जगह है दिल, और उस दिल में बिठाना चाहिए एक को। अगर एक से ज्यादा हो जाए इश्क कायम नहीं होता, नहीं होता। देखे ना, बंदे को पैसे इकट्ठे करने का इश्क हो, उसको कोई और नजर आता है, आता है नजर, मेहरबानी शाह जी, कोई नहीं नजर, मैं बिस्मिल्लाह, सुबह भी पैसा शाम भी पैसा, कोई बात नहीं, मेहनत करनी चाहिए। जिंदगी पैसों के लिए नहीं गुजारनी, अब पैसे मौला से मांगने हैं, अता कर आका, सिर्फ इसलिए तेरे ज़हूर की राह हमवार कर, मौला मुझे अता कर। इसका ये दूसरा मतलब भी नहीं कि बंदा ये कहे जी पैसा मांग, नहीं, सरकार से मांगो लंगर, ये लंगर है शाह जी, रिस्क नहीं, ये रिस्क नहीं। ओ बाबा ये लंगर है, ये रिस्क नहीं है। आपके इमाम से पूछा गया था मौला रिस्क क्या है, फरमाया अगर तू हमसे पूछते तो फिर दुआ मांगी कर रिस्क की। फासलुल्लाहुल्लज़ी अकरम मकामका वअकरिमनी बिका यरज़क़नी ताला वसारे का मा इमाम मंसूर। मेरा अल्लाह, मैं तुझसे एक ही रिस्क का सवाल करता हूँ, दे सकता है तो महदी के लश्कर में जगा दे। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी सादा, बहुत मेहरबानी, क्या बात है पीर महल। बस एक सवाल करता हूँ तुझसे, मुझे देखो रिस्क क्या है, जो कब्र के बाहर तक रहे वो रिस्क है। आज 5 का नोट पाकिस्तान में नहीं चलता, किसी को भी दो कहेगा जी बस थैंक यू बेटा, 5 का नोट पाकिस्तान में नहीं चलता। क्या यही रिस्क था जिसके लिए अपनी जिंदगियां गंवा दी? रिस्क उसको थोड़ा कहते हैं जो कब्र के बाहर तक रहे, रिस्क उसको कहते हैं कब्र में भी जाओ, तन्हाई महसूस हो, सरदार आके कहें घबरा ना, मेरी तरफ से फरिश्ते आ रहे हैं तुझे आके तसल्ली देने, घबरा ना, मैं आने वाला हूं, तुझे कब्र से उठाऊंगा। आपके क्या कहते जी, मेहरबानी, आपकी क्या बात है, बहुत शुक्रिया सादा, मैं मशकूर हूँ, आपकी तवज्जो का शुक्रिया। मोहब्बत के कुछ तकाजे हैं, डिमांडे हैं, इश्क का कोई तकाजा नहीं, कोई डिमांड नहीं। आशिक की क्या डिमांड है, सिर्फ उसका मालिक है, उसका कोई तकाजा है नहीं। मैं अभी मजलिस पढ़ो और भाई कसवर शाह जी मेरे वाजिब इतना बुजुर्ग भी है, मुझे आके कहें ये जी शाह साहब ये फीस है, मैं इन्हें कहूँ सैयद आप मेरे खून हैं, मेरे भाई हैं, मैं आप पे एहसान लगाने थोड़ा आया हूँ। मेरा बच्चा मुझे कहे बाबा कोई चीज़ चाहिए, मैं उसकी मोहब्बत में तो इतनी दूर जा सकता हूँ, मेरी इमाम की मोहब्बत इतनी भी नहीं कि मैं तेरे पास आकर मोहब्बत में मुझे मौला से बातें मैं करता हूँ, आलम बाला की बातें मैं करूँ, बड़ी बड़ी बातें मैं करूँ कमाल, और यहाँ जो मामला है मैं कहूँ जी हाँ,
کوئی گنجائش نہیں، ذرا برابر گنجائش نہیں۔ پوری دنیا کے اکٹھے کرنے والے پیسے، چاہے وہ قارون کا خزانہ ہو یا چاہے جس کا بھی ہو، تمہارا صاحب جب آئے گا آ کے کہے گا جس کو جتنا چاہیے یہ خزانے لے جاؤ، اور ہاں مگر یاد رکھنا جس کو میں خزانہ چاہیے تو میں تمہارے سامنے موجود۔ طاہر القادری اپنی کتاب القول المعتبر فی الامام المنتظر میں لکھ گیا، بھئی مختار صاحب جی وہ کہتے ہیں کوئی بندہ اپنی جھولی بھر کے پیسہ لے کے نکلے گا، کوئی غریب مل جائے، صبح سے شام ہو جائے گی، سارا دن تھک ہار کے آئے گا، غریب کوئی نہیں ملے گا۔ باتیں دور میں چلی جائیں، بڑے عرصے بعد آیا ہوں، سادات میری باتوں پہ توجہ کرنی ہے۔ بڑے اہم عرفان کے موتی ہیں، قیمتی بیلوس، یہ ہیرے ہیں، یہ سنبھالنا۔ محبت اور ہے، عشق اور ہے۔ میں نے آپ کو گزارش کی، محبت کا معیار کہیں نہ کہیں تقاضا رکھتا ہے، عشق کا کوئی تقاضا نہیں، عشق کی کوئی ڈیمانڈ نہیں۔ آؤ کربلا چلتے ہیں، کربلا ایک لمحے میں کربلا لے چلے۔ شاہ جی کربلا میں یقیناً کتب آپ نے بھی پڑھی ہیں، بڑے پرانے ذاکر بھی ہیں، ماشاءاللہ آپ کا پیار بھی بڑا ہے۔ ویسے آپس کی باتیں میں یہاں کھڑے ہو کے اعلان کر رہا ہوں، پہلا ذاکر ہے جو میرا ساتھ دیتا ہے، بات سچی ہے، ممبر پہ پہلا ذاکر ہے جو کہتے ہیں میں آپ کے ساتھ ہوں، باقی تو گھبراتے ہیں، کہتے ہیں جی جہاں بخاری پڑھے گا ہم پڑھیں گے نہیں۔ کوئی بات نہیں، میں تو کسی کو کچھ کہتا نہیں، کیوں نہیں کچھ کہتا، میں ایک ذہن میں سوچ کسی محسن کی عطا کرتا ہے، کوشش کرنا اندھیرے کو برا نہ کہنا، اپنے حصے کا چراغ جلانا۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی جناب، آپ کی کیا بات ہے، کوشش کرنا، مہربانی بابا جی، بہت شکریہ، کوشش کرنا اندھیرے کو برا نہ کہنا۔ شاہ جی اندھیرے کو برے کرنے کا فائدہ ہے ساری زندگی، صبح اندھیرا برا، شام اندھیرا برا، رات اندھیرا برا نہیں، اگر تمہیں اندھیرا برا لگتا ہے اپنے حصے کا چراغ جلاؤ، تم روشنی دو۔ اور ہاں مجھے کربلا نے سکھایا ہے، کبھی کوئی تیرے خلاف کوئی باتیں کرتا رہے تو نے کبھی کسی کو کچھ نہیں کہنا، ہو سکتا ہے آنے والا حسین اسی کو ہی ہر بنا دے۔ دیر لگتی ہے، بہت شکریہ، پیر محل کو دیر لگتی ہے، علی عباس لمحہ لگتا ہے نا، بندہ ہر سے ہر علیہ السلام بن جاتا ہے۔ نہیں، ہمیں حق نہیں کسی پہ انگلی اٹھانے کا، خاص طور پہ وہ لوگ جو مولا کے منتظر ہیں۔ کوئی نہیں، کسی کا کریکٹر کوئی ایسا دیکھ بھی لو، تمہارے مولا فرماتے ہیں ہمارا متقی وہ ہے، یا علی فرماتے ہیں جن کا میں امام المتقین ہوں، میرا متقی وہ ہے جو لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالے۔ انتظار ادھورا رہ جائے گا، ہاں الاجل ادھورا رہ جائے گا۔ بھائی الطاف بھٹی یقین کرے، الاجل انتظار ادھورا ہے، کردار میں کمال نہ آیا۔ ہم برا کہہ رہے ہیں ان کو جنہوں نے مولا کا ساتھ نہیں دیا، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہمارا معیار کیا ہے؟ ہمیں چاہیے اپنی جتنی زندگی ہمیں مالک کی طرف سے عطا کردہ ہے، کوشش کریں اپنے آپ کو بہتر سے بہتر سے بہتر، بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں، تاکہ بادشاہ کے سامنے سرخرو ہونے والوں میں ہوں، دفع ہو جانے والوں میں نہ۔ بہت ضروری ہے اپنی ذات، میں کہاں کھڑا ہوں؟ میں جوہر شریف بیٹھوں ٹی وی پہ، لندن بیٹھوں، سوال ہوا کیسے پتہ چلے ہماری عزاداریاں، ہماری نمازیں، ہماری باتیں قبول کر لی مولا نے، اللہ نے۔ اور یہ بھی عرض کرتا جاؤں پیر محل بھائی الطاف بھٹی کتب کا مطالعہ ہے، ہم جتنی بھی عبادات کرتے ہیں نماز سے لے کر عزاداری کا ہر امور، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، دور دور تک پیغام پہنچ رہے ہیں، شاہ جی جتنی بھی نمازیں ہم پڑھتے ہیں، جتنی بھی عبادات کرتے ہیں، جو جو عبادت کرتے ہیں سب سے پہلے صاحب و زمان کی بارگاہ جاتی ہے۔ واقعہ ہے میرے پاس، ایک نہیں 2 سے 3 واقعات میں پڑھ بیٹھا ہوں، پہلے بادشاہ کی بارگاہ جاتے ہیں، جن کو چاہتا ہے قبول کرتا ہے، جن کو چاہتا ہے رد کرتا ہے۔ پوچھا کسی نے مولا آپ ہی معیار ہیں؟ فرمایا ہاں، اس لیے میں راضی تو میرا اللہ بھی راضی ہے۔ بادشاہ معیار ہے، بادشاہ راضی مرکز و محور کائنات ہے، بادشاہ راضی باقی سب راضی۔ ارے بھائی بادشاہ کی رضا میں محمد کی رضا ہے، بادشاہ کی شاہ جی بادشاہ کی رضا میں ائمہ کی رضا ہے، بادشاہ کی رضا میں سب رضا، اور بادشاہ کی ناراضگی میں سب ناراضگی ہے۔ بات دور تک نہ چلی جائے، مختصر سے ایک جواب اللہ کرے پہنچ جائے سادات و مومنین، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے کانوں تک یہ میری بات پہنچ جائے۔ کہا کیا کرائٹیریا ہے ہماری باتیں قبول ہو گئی؟ کوئی کرائٹیریا تو پتہ چلنا چاہیے۔ انواع کری جا رہے ہیں، بندے کہنے جی کیا بات ہے، بڑا نمازی، بڑا ماتمی، بڑا عزادار، بڑا بانی، ہم خوش ہو گئے بھی ہم جیسا تو ہے کوئی نہیں۔ یہ کرائٹیریا ہے؟ نہیں،
کہنے لگے جی غیبت میں کیا کرائٹیریا ہے، کیسے پتہ چلے ہماری عبادات کو مالک نے قبول کر لیا؟ میں نے کہا ویسے تو بہت کرائٹیریا ہیں، لیکن مختصر ایک کرائٹیریا دینے لگا ہوں، جب تمہیں کائنات کی ہر عورت ماں بہن بیٹی نظر آنے لگ جائے سمجھ جانا مولا نے تمہاری عبادت قبول کر لی۔ بہت شکریہ۔ تمہاری زبان مہربانی جی، تمہاری زبانوں پہ جب صبر آنا شروع ہو گیا، شکر ہونا شروع ہو گیا، شکوے تمہاری زبانوں سے ختم ہو گئے، تمہارا ظرف سمندر جتنا ہو گیا، یقین کر لینا اس نے قبول کر لیا۔ کوئی نہ کوئی شجی ہونا چاہیے نا۔ دیکھیں ہمارے مزاج کردار کب بدلیں گے؟ بدلنا چاہیے۔ سرکار کا فرمان نہیں مختار شاہ جی، سرکار فرماتے ہیں مجھے ڈھونڈنے کی کوشش نہ کرنا، مجھے ملنے کی کوشش نہ کرنا، تم ایسے بن جاؤ جیسے ہم چاہتے ہیں، میں تمہیں ملنے خود آؤں گا۔ بکار شاہ جی ہے میں تمہیں ملنے خود آؤں گا۔ اس کا مطلب آج تک اگر ہمیں سردار نہیں ملے، مسئلہ ان کے ملنے کا نہیں، ہم نہیں ملنا چاہتے۔ یہ صرف لیم ایکسکیوز ہے، یہ صرف باتیں ہیں۔ او بھائی مولا کہاں ملتے ہیں؟ مولا کی زیارت کب ہوتی ہے؟ صرف باتیں ہی باتیں، باتوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آج اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر لو۔ یہ سادات بخاری خاندان کی طرف سے یہ عطیہ ہے۔ جلال الدین سرخ پوش کی جتنی بھی اولاد بیٹھی ہو، تمہارے بزرگوں کی کتابیں میں پڑھ کے بیٹھا ہوں، تمہارے بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ ہم نے یہ تجربات امت سے کروائے ہیں۔ صرف 40 دن کا تجربہ کر لو، 40 دن آنکھیں پاک کر لو، مہدی نظر آ جائے گا۔ شاہ جی لکھا ہے پرانی کتابوں میں۔ بات دور نہ چلی جائے، محبت اور عشق کی بات دور نہ چلی جائے۔ حدود عشق کی جانچ کے پیمانے نہیں ہوتے، ہو عشق محبت نہ ہو۔ آہا ظفر شاہ جی بڑا سفر کر کے فیصل آباد سے آپ مجلس ہونے آئے ہیں، بسم اللہ۔ سید بھی بانی ہے، ان کے پاس میں پڑھ گیا۔ طبیعت گھبرات ہونی گئی اور کربلا چلتے ہیں۔ محبت اور عشق میں مختصر نچوڑ پیش کروں، 2 جملے مسائل اجازت۔ کربلا چلتے ہیں، کربلائیوں کو سلام کرتے ہیں جو کہ ہم ہمیشہ کرتے ہیں۔ کس انداز سے؟ السلام علیکہ یا اولیاء اللہ، السلام علیکہ یا انصار اللہ۔ کیوں؟ عاشق تھے۔ یہ ہم سلام کر رہے ہیں؟ نہیں، کربلا اٹھا کے دیکھو بیٹی صاحب، یہ وہ عاشق حسین ہیں جن کو حسین نے سلام کیا، امام نے سلام کیا، بادشاہ نے کربلا کی زمین پہ بیٹھ کے سلام کیا۔ یہ جو سلام میں نے آپ کو کہا ہے نا، السلام علیکہ یا اولیاء اللہ، یہ تمہارے امام کی زبان سے نکلا ہوا سلام ہے۔ السلام علیکہ یا اولیاء اللہ۔ مولا ہم تو یہی سمجھتے تھے علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ۔ فرمایا کربلا پہ غور کرو نا، ہم تو ولی گر ہیں، جس کو چاہے ولی بنا دے۔ معیار اس مہربانی آپ کی کیا بات ہے؟ معیار عشق کم از کم ایسا ہونا۔ مہربانی بڑی صاحب، ہم تو ولی گر ہیں، جس کو چاہے عشق ہاں عشق کا معیار ایسا ہونا چاہیے، عشق کا معیار کمزور نہ ہو، معیار کم از کم اتنا ہو حسین سلام کرتے ہیں۔ اچھا کیا کمال ہے، ساری دنیا کہتی ہے سلام یا حسین، حسین کہتے ہیں عاشقو تم پہ میرا سلام۔ بھائی جی وجہ کیا ہے؟ صرف وفا کا یقین ہے۔ یہ اولیاء اللہ کی جوہر شاہ جی جو ڈگری ملی ہے نا بھائی وقار، یہ صرف وفا کا یقین دلانے پہ ملی ہے، صرف وفا کا۔ شہادتیں تو ہوئی نہیں، شہادتیں ہونی تھی روز عاشور، ڈگری ملی ہے شب عاشور۔ کبھی غور کیا؟ ڈگری کب ملی ہے؟ شب عاشور، 10 محرم کی رات۔ شہادتیں ہوئی ہیں روز عاشور۔ یہ تو اتنے کریم ہیں، کوئی کسی دور میں ان کو وفا کا یقین دلا دے اسے ولی اللہ بنا دیتے ہیں۔ مہربانی سید آپ کی کیا بات ہے، آپ کے معیار سماعت کی کیا بات ہے۔ جب پہنچے نا کربلا معیار دیکھا، عشق کا معیار بڑا کمال تھا۔ محب ہوتے حسین جنت دے رہے تھے، لے کے چلے جاتے۔ محب ہوتے کہتے ہماری باتوں کا صلہ دنیا میں مل گیا ہے، بس ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ عاشق تھے، صلہ نہیں مانگا۔ پیر محل میں ایک بہت مشکل جملہ سادات میں تمہیں دینا چاہتا ہوں، ضائع نہ کرنا۔ پورے قرآن میں جوہر شاہ جی، پورے قرآن میں نبیوں نے جب بھی اللہ سے کہا نا ہماری محنت کا اجر، کہا میرے پاس ہے۔ واحد تمہارا نبی ہے جس کو کہا ان سے مانگ۔ ایک لمحے میں نچوڑ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔
कम से कम 2 से 3 नबियों के वाक़यात में पढ़ बैठो जिन्होंने कहा, अल्लाह ने कहा तुम्हारा अजर मेरे पास है, इनसे अजर न मांगना, तुम्हारा नबी है जिसको कहा कहे कुल्ला असलकुम अलैहि अजरन। अच्छा जौहर शाह जी, वकार शाह जी, भाई मुख्तार शाह जी, हम क्या कर रहे हैं जी, मजलिस पे क्यों बैठे हैं? हक के मवद्दत की अदायगी कर रहे हैं। ऐसे है ना, लंगर क्यों खिलाया? हक के मवद्दत की अदायगी। लंगर क्यों खाया? हक के मवद्दत की अदायगी। मातम, हक के मवद्दत की अदायगी। सारे काम हम हक के मवद्दत की अदायगी के लिए कर रहे हैं। मवद्दत का सवाल किया था मुस्तफ़ा ने, क्योंकि मुस्तफ़ा वही कहता है जो उसका खुदा कहता है, वो अपनी मर्जी से नहीं बोलता जब तक वो ना कहे। उन्होंने कहा था कहे इनसे, मवद्दत का सवाल कर इनसे। अब इमाम से बताओ, सवाल पे भी सवाल बनता है? हो नहीं पहुंच पाए। नहीं 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 नहीं, इसको आसान करके अर्ज करता हूँ भाई इमरान, जब बात रह जाएगी। भाई मुख्तार शाह, हमने मवद्दत का काम किया, मजलिस की सब बिछाई। मजलिस की सब बिछाने के बाद हमने सरकार को कहा, सरकार हमारा ये भी मसला है, हमारा ये भी परेशानी है, ये भी तकलीफ है, ये भी टेंशन है, दूर कर। तुमने एहसान लगाया सरकार पे या तुमने मवद्दत का जवाब? नहीं नहीं नहीं, फिर आसानी से अर्ज करता, आसान तरीके से। तारीफ होती नहीं, इतने आके मैं पता नहीं कितने टुर गया, मैं इतने बहन है। 2-3 मुलाकातें हुई हैं। मैं कहना कि चाहना मुख्तसर में जुमले का जवाब से दे, अन्य तारीफों दे पुल बद छड़े मेरे। मैं तो तेनों नहीं कहा सी मेरे तारीफा कर। कोशिश करो, मैं इन्नी देर दा इन्होंने यही कह रहा, तू भी अपने दे कोशिश करने, सबर करना, शुक्र करना। ये जिन्ने भी जोश ने ना उन्होंने अपने अंदर रखना है। इनको यही कहना, जितने भी जोश है ना, सदात के खून तो वैसे भी माशाल्लाह बड़े जोश वाले हैं, जलाली है ना, लम्हा एक बात भी बर्दाश्त नहीं करते, मगर सैयद सरदार हैं। सरदार मिसाल नहीं बनेंगे तो उम्मत कैसे करेंगे? बाबा जौहर शाह जी, इन्होंने कहा ज़वारी करे सी, जुमला देता जाऊं। चौथे इमाम से पूछा गया था, मौला ज़वारी हुसैन का कितना सवाब है, ज़ियारत हुसैन का कितना सवाब? सरकार ने फरमाया, जिसने मेरी जद की ज़ियारत की उसने अर्श पर अल्लाह की ज़ियारत की। अब मैं अगला जुमला जो देना है ना, मैं उस पर देखता हूँ आपके हाथ उठते हैं या आपके हाथ बैठते हैं और आपके हाथ कहाँ रहते हैं। ज़फर शाह जी, सरकार ने फरमाया, मगर इसमें शर्त है, अल्लाह की अर्श पे ज़ियारत करना चाहते हो तो करबला जाओ, मगर शर्त ये है, पहली शर्त ये है, जो करबला जाए वो अपनी तमाम महबूब चीजों को कमर के पीछे डाल के हमें महबूब बनाए, वरना ज़ियारत की इतना, हाँ वरना नहीं होना इतना बड़ा मसला। और दूसरी बात जौहर शाह जी, आपके चौथे इमाम फरमाते हैं, करबला जाने का फायदा उसको होगा, उसको अर्श पे अल्लाह की ज़ियारत के बराबर सवाब मिलेगा जो मेरे बाबा की मकसद कुर्बानी को समझे। जिसको कुर्बानी का मकसद ही पता ना हो, अल्लाह ज़वारी करावे, बिस्मिल्लाह करोड़ दफा जाओ। अच्छा सको भी हाल दसा जाओ, जो ना जा सको घबराना नहीं, रजत की किताबें पढ़ बैठा, पहले तो मौला करे आप लोग जरूर जाओ, मगर मार्फत के साथ जाओ। कोशिश करो मार्फत इतनी हो जूतियां पाकिस्तान उतार के जाओ। यार मार्फत में क्या बात है। जी मैंने एक काफले को बताया था भला, उनका उन्होंने मेरी बातों पे गौर किया। मैंने कहा 1 महीना पहले करबला जाने से 1 महीना पहले खाना पीना इतना कम कर दे, 1 लोकमा खाया कर सारा दिन में। कहने लगे शाह जी ये क्यों? मैंने कहा पूरी सरजमीन है खाके शिफा। हाय हाय वाह भाई वाह, मैं यार कमाल ये होना चाहिए। करबला सिर्फ हाथ लगाने का नाम थोड़ा है, सिर्फ वहाँ चक्कर लगा के, मेहरबानी भाई मुख्तार शाह जी, सिर्फ वहाँ जाके चक्कर लगा के वापस आने का नाम थोड़ा है। करबला कुछ तकाजे करती है, मौला करे। मैं जो बात करना चाह रहा था, रजत की किताब में पढ़ बैठा हूँ, जो ना जा सका करबला उसको चाहिए वो हसरत करे। मगर इससे पहले एक और बात बताता जाऊँ, आपके मासूम का फरमान, आज भी मफातिल जनान में ये बात लिखी है। मौला फरमाते हैं जो करबला ना जा सके उसको चाहिए वो अपनी छत पे चला जाए, करबला की तरफ रुख करे, सलाम करे हुसैन, और सलाम करने के बाद इमाम को पुरसा दे, और पुरसा देने के बाद कहे
میں تیرے ساتھ ہوں. سمجھ لو وہ ہو کیا ہے. اور جو رجت کی کتابوں میں جملہ لکھا ہے وہ اس سے بھی بڑا لکھا ہے. یہاں یہ لکھا گیا کہ کوئی حسرت کر کے دنیا سے چلا جائے اور کربلا نہ جا سکا. ہم وعدہ کرتے ہیں جب ہمارا مہدی آئے گا ہم مزاروں میں سوئے ہوئے نہیں تخت پہ بیٹھے ہوئے سردار دکھائیں گے. نہ پڑھا ہوتا میں نہ مکمل کروں. میں بہت عرض کر گیا. بہت شکریہ. محبت کا معیار اور ہے، عشق کا معیار اور ہے. یہ مجالس ہمیں محب سے عشق کے معیار پہ لانے کی کوشش کرتی ہے. اتنی دیر سے محبت محبت عشق میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. اس کو تھوڑا سا معصوم کی زبان سے کھول دوں. مولا سے پوچھا 11ویں امام کا دور ہے، امام حسن عسکری بات اور پہنچ جائے. سرکار سے پوچھا گیا تھا مولا محب اور شیعہ میں فرق کیا ہے؟ محب اور ہوتے ہیں. ایک طویل واقعہ ہوا. واقعے کے بعد بندہ پوچھتا ہے سرکار محب اور شیعہ میں فرق کیا ہے؟ معصوم فرماتے ہیں محب وہ ہے جو ہمیں چاہتا ہو، شیعہ وہ ہے جسے ہم چاہتے ہیں. بہت شکریہ بھائی سادات. مہربانی سادات، مہربانی یار. بہت شکریہ. اٹھے ہوئے ہاتھوں کو سلام. مولا علی نو 5 دفعہ سلامی دیو. علی حق 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 علی حق. دونے ہاتھ بلند کل ایمان اچھا نعرہ علی. وہ ہے جسے ہم چاہتے ہیں. شیعہ کون ہے؟ جسے وہ چاہتے ہیں. ہم سب انہیں چاہتے ہیں. ان سے پوچھنا پڑے گا وہ کس کو چاہتے ہیں. جس کو وہ چاہتے ہیں اس میں خوشبو آتی ہے ان کی. خدا کی قسم یہاں جوہر شاہ جی میں نے زندگی میں پہلی دفعہ ایک میں حدیث آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. یہ سوچ کے زمین پہ نہیں آپ کے دلوں پہ نقش کرے گی. فرمایا جو ہمارا ہو جائے پھر وہ نہیں بولتا، اس کی زبان سے ہم بولتے ہیں. خدا کی یہ سرکار کی حدیث فرماتے ہیں. وہ نہیں بولتا، اس کی زبان سے ہم بولتے ہیں. فرمایا وہ نہیں دیکھتا، اس کی آنکھ سے ہم دیکھتے ہیں. محب اور شیعہ اور عشق کے تقاضے اور ہیں. یہ مجالس بار بار میں واپس آ رہا ہوں تاکہ آپ تک بات پہنچ جائے. یہ مجالس آپ کو شیعہ بنانے کے لیے، عشق پہ لانے کے لیے. یہ مجالس آپ سے تقاضا کرتی ہے. نہیں دیکھیں آپ نے بڑا نعرہ مارا، کیا بات ہے، ہر عاشق حسین کی. اور کی کوئی چھوٹی بات ہے؟ کیا ہی بات ہے، ایسے ہے نا. لیکن 61 ہجری والے ہور کی کیا ہی بات ہے، تیری میری کیا بات ہے. یہ ہے مجلس کا تقاضا. صبح سے لے کر شام تک ذکر سنا، ذکر سن کے نعرے بھی لگائے، آنسو بھی بہائے، یہاں سے چلے بھی گئے. ہم میں سے کسی نے کوشش یہ نہ کی میں بھی ہور بنتا. ہم میں سے کسی نے کوشش نہ کی. ہم میں سے یہ معیار تھا. ہم میں سے کسی بندے کہتے ہیں شاہ جی ہم کیسے ہور بن سکتے ہیں، ہور تو وہ ایک ہی ہے. نہیں، ہور کو سامنے رکھو، ہور جیسا بننے کی کوشش کرو. کیونکہ کبھی یہ نہ کہنا، شاہ جی میں ٹی وی پہ بھی بیٹھ کے کہہ چکا ہوں، کبھی نہ کہو ہمیں اللہ آل محمد کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. بندے کی ضرورت ہی نہیں ہے محمد اور اس کی آل کی سیرت پہ چل سکے. ہاں یہ ضرور دعا مانگو اللہ ہمیں ہور کی سیرت پہ چلنے کی. میں بہنیں بیٹیاں دعا مانگے اللہ ہمیں جناب فضا کی سیرت پہ چلنے کی. یہ ہے نا بابا معیار. عشق کا معیار اپنا ہے. بس میں مکمل کروں، وقت کافی ہو گیا. امید ہے میں کافی گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کر پایا ہوں گا. آؤ، عشق کا معیار، حدود عشق کی جانچ کے پیمانے نہیں ہوتے. محبت ہر کام میں کوئی نہ کوئی صلہ مانگتی ہے. نماز بھی پڑھاتی ہے نا محبت، ساتھ لسٹ منگواتی ہے. کہتی ہے مولا نماز پڑھی، یہ بھی دے دے، وہ بھی دے دے، وہ بھی دے دے. مولا جنت بھی دے دے. عشق کہتا نہیں جنت نہ مانگ، کمکلی نہ کر، اپنی اتنی بڑی عبادت کو چھوٹی سی چیز میں ضائع نہ کر. کہا کیا مانگو؟ عشق کہتا ہے کہے اللہ میری یہ عبادت اگر تو قبول کر لے مجھ جیسے کو مہدی دورہ کے چہرے کی زیارت کے قابل بنا. مہربانی بھائی، بہت شکریہ، بہت شکریہ پیر محل سادات، بہت شکریہ پیر محل سادات. ماشاءاللہ.
ہر عاشق حسین سے جنت نہ لے کر ہم سب کو سبق دے کے گیا. کوشش کرنا اپنی عبادتوں کا صلہ کم چیز پہ نہ توڑنا. نہ شاہ جی میں پھر کھولوں گا اگر خدا نہ خواستہ ظہور بادشاہ میں تاخیر ہوئی تو. پہلے تو اللہ کرے سردار حالات بن گئے ہیں. شاہ جی حالات بن گئے, بہت قریب ہو گیا, معاملہ بہت قریب ہو گیا. انشاءاللہ ایک اذان کی بھی گواہی ہے. بادشاہ آنے والے ہیں, صرف ہمارا انتظار ہے, صرف ہمارا انتظار ہے, کیونکہ منتظر کو منتظر بن کے ہمارا ہی انتظار ہے. وہ رحم کرنا چاہتا ہے, وہ شفقت کرنا چاہتا ہے. شاہ جی میں نے بات کہیں اور لے جانی تھی, بات خود بخود کہیں اور مڑوائی جا رہی ہے. وقار شاہ خدا کی قسم یہ بھی منتظر کا احسان ہے, وہ تمہیں مجالس کے ذریعے منتظر بن کے سچا عاشق حسین بنا کے تمہیں سرخرو کرنا چاہتا ہے. اور یہ جو سوچ کے مجلس میں بیٹھتا ہے نا, وہ مجلس میں بیٹھا میری جنت کنفرم ہو گئی, ذہن نشین کر لینا. یہ لکھا ہے تمہاری کتب میں, جس بندے کے دل کے اندر مچھر کے پر بھی ہماری محبت ہوئی برابر کی, وہ جہنم نہیں جائے گا. خدا کی قسم یہ مجالس بخشش کے لیے نہیں, جنت کے لیے نہیں, مہدی کا قرب دینے کے لیے. کیونکہ کربلا والوں نے ہمیں سکھایا, ہم مانگنے والے نہیں تھے, دینے والے تھے. شاہ جی عرصہ ہو گیا کہتے کہتے ہے ہماری درسگاہ ہے, ہماری درسگاہ ہے, ہماری درسگاہ. درسگاہ سے کیا درس لیا, کیا درس لیا؟ ہم ہمیشہ مانگنے والے منگتے, وہی منگتے, بچپن میں بھی منگتے, آج تک منگتے. نہیں تم نے سنا کہ سجا کے لایا تھا بیٹے کو پہلے اور قربانی, سجا کے لایا تھا بیٹے کو پہلے اور قربانی. کیوں؟ امام وقت کو امداد دینے آیا ہے. کہاں ہے قدموں کو چوم لے اے راہب, یہ تو خود حسین کو اولاد دینے آیا ہے. کہاں ہے قدموں کو چوم لے اے راہب, یہ تو خود حسین کو اولاد دینے آیا ہے. اب بس اتنی گزارش تھی, اتنی عرضی تھی, اتنے وقت میں اتنی گزارشات کر پایا ہوں. کوشش کرنا باتیں بھلایا نہ کرو, اور یہی تمہاری بستی کا کمال ہے, ورنہ مجھے مولا نہیں بھیجیں گے اگر تمہارے اندر مثبت سوچ جو تھوڑی کمی ہے وہ نہ آئے. سادات سب سے پہلے ایک ہو جاؤ, چھوڑ دو چھوٹی چھوٹی باتیں, ان باتوں میں کچھ بھی نہیں رکھا. افسوس تو اس وقت ہوتا ہے مجھے جب جنازہ سامنے رکھا ہو, وارث کھڑا ہو کے کہتے ہیں جس کو کوئی مسئلہ ہو معاف کر دینا. میں کہتا ہوں افسوس ہے اس بندے پر جو مرنے کے بعد معافی منگوا رہا ہے, زندگی میں نہیں منگوائے. مرنے کے بعد معافی منگوائی تو کس بات کی معافی, زندگی میں ہی بڑا پن کر لو. مولا جانتا ہے قصور کسی کا ہو, کسی کا قصور, جو ورشہ میں کلیہ دے کے جا رہا ہوں, قصور کسی کا ہو, معافی مانگنے کے لیے بندہ خود آگے بڑھے, وہ بندہ چھوٹا نہیں, مولا کی نگاہ میں بڑا بندہ ہے. وہ بڑا بندہ ہے شاہ جی, اس کا معیار اور ہے. قصور کسی کا, مولا کو نہیں پتا, بادشاہ کو نہیں پتا. امام مبین کہتے اسے جس کی ہتھیلی پہ کائنات ہو, بادشاہ کو سب پتا ہے. کسی کی غلطی ہے, بڑے بن کے کوئی بات نہیں, یار میں آیا ہوں, ایک ہو جاؤ. ہو سکتا ہے تمہارے ایک ہونے کا ایک کو انتظار ہو, پھر ہے میرے آنے کا فائدہ. وارے پڑھنے عمران شاہ آپ کو پتہ میں سندھ میں نہیں جاتا, مقصد کے لیے جاتا ہوں. بس ڈھیروں دعائیں ہیں, اذان بھی آ گئی, نماز کا بھی وقت ہو گیا. آپ جس طرح فرمائی کہتے تو اذان کا انتظار کر لیں, یہ مسائل تو جیسے آپ پسند فرمائیں. پڑھ دوں؟ اچھا بسم اللہ, کیونکہ ماشاءاللہ نماز بھی پڑھنی ہے. سادات گلی گلی کوچے کوچے شہر شہر ملک ملک اعلان کرتا پھر رہا ہوں, دنیا کو بتاتا پھر رہا ہوں. فضائل کا معاملہ اور ہے, مسائل کا معاملہ اور ہے. ایک اہل سنت نے میرے سے سوال کیا جس کا جواب میں ابھی تک نہیں دے سکا. اس نے کہا آپ کے ممبر پہ آنے والوں کے جب مصائب ہم سنتے ہیں نا شاہ جی, کسی کا مصائب پڑھنا دوسرے سے ملتا ہی نہیں. کہتے ہیں ہم کس کو سچ مانیں,
یہ جملہ بولا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے ہم نے کبھی غور نہیں کیا معصوم کا وہ فرمان جس میں فرماتے ہیں شیعو ہمارے گھر کے مصائب ضرور بیان کرو، ہماری توہین نہ کرو. ہم نے اس جملے پہ کبھی غور نہیں کیا. ہماری توہین نہ کرو. ذہن میں جو تصویر بنا لی وہ سامنے آ کے پیش کر دی. بابا یہ گیا گزرا خاندان نہیں ہے، مجبور خاندان نہیں، یہ مختار گھر ہے. تھوڑا مقام ان کا اپنے سامنے مقدم رکھو. سرکار معصوم شہزادہ علی اصغر، دو چار جملے میں نے سرکار کے کہنے ہیں. چلا نا مدینے سے قافلہ، حصے کی بھائیوال، شہزادہ علی اکبر کے حصے کی بہن. اکبر کو کہا میں ساتھ چلوں گی. کہا حکم امام نہیں، آپ آرام کریں. کہا ٹھیک ہے، حکم امام زمانہ ہے، ہم نہیں جائیں گے، لیکن ایک شفقت کرتے جائیں، یہاں اپنے قدموں کے نشان لگاتے جائیں. میں آپ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، قدموں کے نشانوں کے سہارے زندہ رہوں گے. لگائے قدموں کے نشان. قافلہ تیار. جو قافلہ جا رہا ہے نا گھر اطہر سے، پاک شہزادیاں جا رہی ہیں. اصغر کی ماں نے اصغر کو گود میں اٹھایا تھا. اچھا بی بی یوں گزری نا، یہ بیمار مدینہ، یہ کہتی ہوئی نظر آئی ہمیں اصغر تو ملا دے. بی بی نے جلدی جلدی اصغر دیا. پیار کرنے لگی. آؤ اصغر چلے، مجھے دو اصغر. کہا اگر جائے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں. اصغر نے شہزادی کو بیمار مدینہ کو قابو کیا ہوا تھا، چھوڑ نہیں رہتے، چمٹے ہوئے تھے، چھوڑ نہیں رہتے. اور شہزادی آگے آئی، شام کی ملکہ آگے آئی، اصغر نے نہ چھوڑا نہیں. سرکار امام مظلوم آواز دے کے کہتے دیر ہو گئی ہے قافلے کو. کس بات کی دیر ہے، آئیں چلے. قاضی عباس عرض کرتے ہیں آقا ایک معاملہ ہے، آپ کو گھر آنا پڑے گا. گھر آئیں تو دیکھیں بیمار مدینہ نے سینے سے اصغر لگایا ہے، اصغر مضبوطی سے چمٹا ہے شہزادی. اصغر آؤ چلے. نہیں آیا. کان میں اصغر کے کچھ کہا ہے. امام نے کان میں جو ہی کہا نا، اصغر نے بہن کو چھوڑ دیا. فوراً امام مظلوم کی باہوں میں آ گیا. جو ہی لے کے جانے لگے نا، بیٹی نے ابا کا دامن پکڑا. بابا بسم اللہ لے جائیں اصغر کو. مجھے بتائیں تو صحیح آپ نے کہا کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں میں نے صرف اتنا کہا تھا اصغر تیرے حصے کا تیر کون کھائے گا؟ تیرے حصے کا تیر کون کھائے گا؟ ہائے ہائے قصبہ شاہ جی سید سرکار، تاریخ میں لکھا ہے جھولے کی تاریخ بڑی پرانی ہے، بہت پرانی ہے، مگر اس معصوم کو جھولا نصیب بہت کم ہوا، بہت کم نصیب ہوا. بادشاہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں ایک جملہ بڑا کمال کی کسی عالم دین والسلام سے. سرکار جناب اصغر کا اور جناب اصغر کی پاک ماں کا کیا مقام و مرتبہ ہے. بڑا جملہ لکھ گئے. فرماتے ہیں کہ امام زمانہ فرماتے ہیں پردہ داروں میں پاک عالیہ کے بعد مقام اصغر کی ماں کا ہے. بہت بڑا مقام ہے. شام کی ملکہ کے بعد بہت بڑا مقام ہے. اور شہیدوں میں حسین کے بعد مقام اصغر کا ہے. بڑے بڑے عالم دین اہل سنت بھی بازمیر بڑا کچھ لے گئے. ایک عالم دین نے بڑی کمال بات لکھی. وہ کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی میں حسین کو شہید اعظم کہوں یا اصغر تجھے شہید اعظم کہوں. مجھے سمجھ نہیں آتی میں کس کو شہید اعظم کہوں. ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ شہزادے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرایا. سن بیٹھے ہو. میں ایک تھوڑا سا منظر دکھانا چاہتا ہوں. روتے بھی رہنا اور دعا بھی کرتے رہنا اللہ کرے ان مظلوموں کا وارث. ہاں شہزادی نے جب تیار کیا نا اصغر کو روانہ کرنے لگی. بھائی مختار شاہ جی چھوٹا چھوٹا ہاتھ اصغر کا. اصغر کی ماں نے اصغر کے ماتھے پہ رکھا. پردہ داروں کی طرف رخ کر کے کہتی ہیں بیبیو بیبیو میرے اصغر کا آخری سلام قبول کرنا. اب اصغر میدان جا رہے واپس نہیں آئے گا. اور جب تک کو یہ کہہ کے بھیجا اصغر میری یاد رکھنا کوشش کرنا جب ظالم تیر مارے نا باپ پہ تیر نہ آنے دینا. خود کر
بڑی کوشش کی لائن نے، سن بیٹھے ہوا کیا، صرف یاد دہانی کرانا مقصود ہے۔ بڑی کوشش کی لائن نے، بسم اللہ بسم اللہ۔ جی کیا فرما رہے ہیں؟ اچھا میں بسم اللہ میں پھر کہتا ہوں۔ ہائے ہائے، ہاتھ رکھا، چھوٹا سا اصغر کا ماتھے پہ تیار کیا، کرتا پہنایا، وہی کرتا جو بعد میں شام کے بازاروں میں زندان میں لے کے بیٹھے رہتی تھی، رو کے کہتی تھی اصغر وعدہ کر رہی ہوں نا، جہاں بھی بیٹھوں گی تیری قبر بھی بناؤں گی، بلاؤں گی بھی۔ کرتا پہنایا شہزادی نے۔ بیبیوں، میرے معصوم کا آخری سلام، شکر گزار ہوں عالیہ، آپ نے سارا دن شہیدوں کی قربانیاں قبول کی، میری بھی چھوٹی سی قربانی قبول کر لیں۔ یہاں ایک جملہ آپ نے کہا، دوبارہ کہ میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں۔ امام مظلوم نے جناب اصغر کی ماں کی طرف ایک سوالیہ اشارہ کیا، آپ کا کیا پروگرام ہے؟ شہزادی ہاتھ باندھ کے کہتی ہے، امانت دی ہے، آپ کی چیز ہے، میں تو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، میرا تو اس پہ حق بھی نہیں، آپ کی چیز ہے۔ 3 دفعہ، 2 دفعہ شہزادی کا دوبارہ جھولے میں سلانا، تیسری دفعہ اٹھا کے دینا۔ میدان لے گئے سردار، سن بیٹھے ہو، چھوڑ دیا سارا واقعہ۔ تیر مارنے کی کوشش کی، لعین ابن لعین ابن لعین، بے شمار ضرب بے شمار ضرب بے شمار۔ حرملہ کہتے ہیں تیرے اندر 40 بندوں کی طاقت ہے، اتنی دیر ہو گئی تجھے میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ سارا فوج کا اشقیاء کا لشکر رونا شروع ہو گیا، تجھے کہہ رہا ہوں مارنا تیر۔ کہتے تجھے نظر نہیں آ رہا، جس وقت میں تیر مارنے کا ارادہ کرتا ہوں کبھی کوئی گلا آ جاتا ہے، کبھی کوئی گلا آ جاتا ہے، کبھی کوئی گلا آ جاتا ہے، 13 گلے سامنے آ گئے، میں کیا کروں؟ کبھی خیمے سے آواز آتی ہے، اپنا تیر بھی دیکھ میرا بے شیر بھی دیکھ۔ ایک عالم دین نے یہاں تک لکھ دیا، وہ کہتے ہیں اگر حرملہ تیر نہ بھی مارتا، اصغر کے اوپر رکھ بھی دیتا، اصغر مر جاتا۔ ہائے ہائے ہائے، وہ عام تیر نہیں تھا، پرندوں کو مارنے والا نہیں تھا، جانوروں کو مارنے والا۔ ایک منظر اور بڑھا، بس میں بہت بڑھ گیا۔ میں نہیں کہتا مالک آپ کا یہ گریہ قبول کرے، میرے مالک نے قبول کیا تو آپ گریہ کر رہے ہو۔ ہاں میں یہ ضرور کہتا ہوں مالک آپ کا گریہ اپنے ظہور میں تاجیل کا باعث بنا ہے۔ ہاں آپ کے نکلے ہوئے آنسو عام آنسو نہیں، بادشاہ تشریف لے آئے۔ ایک منظر اور، ہائے ہائے، جب قبر کھودنے لگے نا، ذوالفقار ہاتھ میں تھے، امام نے قبر کھودنا شروع کی، قبر کھودتے رہے، ذوالفقار روتی رہی، روتی ہے۔ امام پوچھتے ہیں ذوالفقار روتی کیوں ہے؟ اپنی زبان بے زبان میں کہتے امام جب آپ کے بابا جنگ سے واپس آتے تھے نا، آپ کی اماں کو آ کے تلوار دیتے تھے، کہتے تھے یہ دھو، خون لگا ہے۔ جب وہ دھوتی تھی تو میں باتیں کرتی تھی ان سے، وہ مجھے کہتی تھی ایک دن آئے گا میرے بیٹے کو تیری ضرورت پڑ جائے گی، میرے بیٹے کا ساتھ نہ چھوڑنا، ساتھ نہ چھوڑنا۔ مولا میں رو اس لیے رہی ہوں، محشر کے دن تیری ماں نے پوچھ لیا، تیری پاک اماں نے پوچھ لیا کہ تو نے میرے حسین کا ساتھ کیسے دیا تھا، کیا کہوں گی؟ قبریں کھودتی رہی تھی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم بقائمہم۔